حضرت آدم علیہ السلام کے اس دنیا میں آنے کے بعد ان کی اولاد دنیا میں خوب پلی پھولی، لیکن ایک مدت گزر جانے کے بعد وہ لوگ خدا کو بھول گئے اور مٹی اور پتھر کے باطل دیوی دیوتا بنا لیے۔ نہ صرف وہ ان کی عبادت کرتے بلکہ ان کے بت ہر گھر میں رکھے ہوتے جن سے وہ مرادیں مانگتے۔ رفتہ رفتہ لوگ بدکار اور مشرک ہو گئے۔ اس زمانے میں ہنوک نبی نے انہیں آگاہ کیا، لیکن وہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے۔ ہنوک نبی کی نسل سے ہی نوح علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، جو اس بری دنیا میں خدا کے وفادار اور توحید پرست تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو اللہ کے احسانات جتلا کر سیدھے راستے پر چلنے کی تلقین کی، لیکن لوگوں نے نوح علیہ السلام کا مذاق بنایا کہ بھلا تم نبی کیسے بن گئے؟ تم تو ہمارے جیسے گوشت سے بنے ہو اور ہم میں ہی پیدا ہوئے ہو۔ نوح علیہ السلام نے 950 سالوں تک اپنی قوم میں بعض و تبلیغ کی، لیکن ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ صرف گنتی کے چند لوگ ہی آپ پر ایمان لائے۔ اب خدا نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ ایک کشتی بنائیں، کیونکہ ایک عظیم سیلاب آنے والا ہے جن میں یہ کافر مشرک ہلاک ہو جائیں گے۔ لہذا جب کشتی بن کر تیار ہوا تو وہ لوگ جو آپ پر ایمان لائے تھے کشتی میں سوار ہو گئے، جبکہ کافروں نے اس کشتی میں سوار ہونے سے انکار کر دیا اور وہ نوح علیہ السلام کا مذاق بنانے لگے۔ تبھی خدا کے حکم سے زمین کے سود پھوٹ پڑے اور موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ زمین پر پانی بڑھنے لگا اور کشتی پانی میں تیرنے لگی۔ بارش، طوفان اور سیلاب تھمنے کا نام نہ لے رہی تھی۔ 40 دن اور 40 رات موسلادھار بارش ہوتی رہی۔ دنیا کے ہر نافرمان اور سرکش لوگ اس سیلاب میں فنا ہو چکے تھے۔ کچھ عرصے بعد خدا کے حکم سے سیلاب تھم گیا اور کشتی نوح ایک پہاڑ کی چوٹی پر جا رکا۔ زمین نے سارا پانی اپنے اندر جذب کر لیا۔ اب خدا نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ کشتی سے اتر جاؤ۔ اب تجھ پر اور وہ لوگ جو تجھ پر ایمان لائے ان پر ہماری رحمت اور برکت نازل ہوگی۔ اللہ نے نوح علیہ السلام اور ان کی اولاد کو حکم دیا کہ وہ زمین پر پھیل جائیں۔ نوح علیہ السلام نے خدا کا شکر ادا کرنے کے لیے قربانی چڑھائی۔ اس پر خدا نے نوح علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ وہ کبھی زمین کے تمام جاندار کو طوفان کے ذریعے ہلاک نہیں کرے گا، اور اس وعدے کی ضمانت کے طور پر خدا نے آسمان میں سترنگی کمان دکھائی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے اس واقعے کا ذکر صرف قرآن مجید میں نہیں بلکہ کئی مذاہب اور آسمانی صحیفوں میں نوح علیہ السلام کے اس طوفان کا ذکر بالکل اسی طرح آیا ہے، جس میں عظیم سیلاب کی وجہ سے یہ بتائی گئی ہے کہ انسانیت بدکار ہو چکی تھی اور انسان جانوروں اور دیو کمات نیفیلیم انسانوں سے زنا کر کے اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو بگاڑ رہے تھے، جس کے نتیجے میں عجیب و غریب جاندار پیدا ہونے لگے تھے۔ چنانچہ زمین کو ان بدکاروں سے پاک کرنے کے لیے خدا نے نوح کو چنا، اور نوح نے پاک انسانوں اور جانوروں کے 72 جوڑوں کو کشتی میں سوار کیا، اور اس پاک نسل سے ہی نسل انسانیت اور جانوروں کی نسل دونوں آگے بڑھیں۔